السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقال تعالی يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان تزنيان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا، اپنی نسبت اور معرفت میں ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو انسان کو پیدا کیا ہے تو اسے ایک بامقصد زندگی دے کر بھیجا ہے، اور اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیوں دنیا کے اندر آیا ہے۔ یہ صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا، یہ کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کے آنے کا جو مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ اللہ کی عبدیت اور اس کی غلامی کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، کیا ہم اس مقصد کو حاصل کر رہے ہیں، یا اپنے تخلیق کے مقصد کو ہم نے پہچانا ہے اور اس تخلیق کے مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس میں وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کو کے حق کو ادا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کرے، وہیں پر اپنے رب کی نافرمانی سے، گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اگر ایک طرف انسان نیکی تو کر رہا ہے لیکن دوسری طرف گناہ سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہا، تو ظاہر ہے کہ کچھ کما بھی رہا ہے تو کچھ گنوا بھی رہا ہے، اور پھر نوبت وہی آتی ہے کہ ادھر سے کمایا ادھر سے گنوایا، حساب برابر ہے، پاس پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تاجر اس طرح سے اپنی تجارت کے خسارے کو برداشت نہیں کرتا، اپنے بزنس کے اندر کسی قسم کی لیکیج کو وہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا نفع جمع ہوتا رہے اور اس کا کاروبار، اس کا بزنس ترقی کرتا رہے۔
تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے اپنے بزنس کو، اپنی تجارت کو ترقی دینے کے لیے، کہ پہلے نقصان سے بچایا جائے اور اس کے لیکیج کے جو بھی راستے ہیں اس کو بند کیا جائے۔ اسی طرح سے ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص تاجر آخرت ہے، اس دنیا کے اندر ہم آخرت کی تجارت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس تجارت کے لیے جو وقت ہے، ہماری زندگی ہے، وقت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس وقت کو خرچ کر کے، استعمال کر کے کچھ کارآمد چیزیں جمع کر کر میرے پاس آ جاؤ، پھر اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو صلہ ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہے، اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے۔ اب اس دنیا کے اندر ہمیں ایک دھوکہ لگ جاتا ہے، اور وہ دھوکہ یہ لگتا ہے کہ ہم اگر نماز وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں، لیکن اس گناہوں کو ہم نہیں چھوڑتے۔ جیسے کوئی برتن ہو، اس برتن میں اگر کوئی پانی جمع کرنا ہے، کوئی چیز جمع کرنی ہے، اور اگر اس برتن کے اندر سوراخ ہے، اس بکیٹ کے اندر سوراخ ہے، اب اوپر سے پانی ڈالتے رہو، نیچے سے نکلتا رہے گا، اس میں کبھی بھی جمع نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن جس برتن میں ان نیکیوں کو جمع کر رہے ہیں اس میں گناہوں کے سوراخ موجود ہیں۔ اب وہ نیکیاں جمع کس طرح سے ہوں، اور ان نیکیوں کے فوائد اور ثمرات ہمیں حاصل کس طرح سے ہوں، کیونکہ ہم ان گناہوں کے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اور پھر گناہوں میں بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ جسے انسان گناہ سمجھتا ہے، ڈرتا ہے، اس سے بچتا ہے۔ شراب ہے تو اسے گناہ سمجھتا ہے، اسے نفرت بھی کرتا ہے۔ زنا ہے تو اس سے نفرت کرتا ہے، اور بہت سی خرابیاں ہیں، سود ہے، رشوت ہے، انسان اسے برا سمجھتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کو کرتے کرتے انسان اس کا ایسا عادی ہو جاتا ہے، یا اس کی طبیعت ایسی مانوس ہو جاتی ہے کہ پھر اس گناہ کی مذمت بھی اندر سے نکل جاتی ہے، اور وہ گناہ کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ گناہ پر توبہ کس طرح سے کرے، اللہ سے معافی کس طرح سے مانگے، کہ جب اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ مثلا آج ہمارے معاشرے کے اندر غیبت عام ہے، کہ جب بھی ہم کہیں بیٹھتے ہیں، چند باتیں تو صحیح ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں، حال احوال ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم غیر کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، فلانا کیسا، وہ ایسا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اور ایسی بہت سی باتیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے، اس میں ایک نفسانیت ہوتی ہے، ہمارے نفس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنے نفس کی لذت اور مزے کے لیے وہ گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس میں نفع ہے یا نقصان ہے، کل حساب بھی تو دینا ہے، اور یہ جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے، یہ دائیں بائیں لکھنے والے بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور پھر جو کچھ میری زبان سے نکل رہا ہے اس کے اچھے اور برے جو اثرات ہیں وہ دل پر مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ زبان جو چل رہی ہے، اگر اس سے کچھ اچھے الفاظ نکل رہے ہیں، کچھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کسی کو بھلائی کی تلقین کر رہا ہے، کسی کو خیر کی طرف بلا رہا ہے، تو اس کے اچھے اثرات اس کے دل پر پڑ رہے ہیں، اچھی کیفیات اسے حاصل ہو رہی ہیں۔ اور اگر زبان سے جھوٹ نکل رہا ہے، غیبت نکل رہی ہے، پھر اس کی بربادی بھی اس دل پر آ رہی ہے، دل برباد ہو رہا ہے، دل اندر سے ویران ہو رہا ہے۔ لیکن اس گناہ کو کرتے کرتے ہم ایسے عادی ہو جاتے ہیں، پھر غیبت کو ہم غیبت نہیں سمجھتے، اور جب اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو ظاہر ہے کہ توبہ کی طرف تو کبھی خیال بھی نہیں جاتا کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لیں، جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس بھائی مسلمان سے جا کر معافی مانگ لیں کہ بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا،
انسان کی قبر اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی. اسی طرح انسان کی آنکھ کا گناہ ہے. بد نظری، نظر شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھنا، کسی کو گھورنا، کسی کو تکنا، چاہے وہ عورت ہو چاہے بے ریش لڑکا ہو. آج یہ گناہ بھی اتنا عام ہو چلا کہ یہ سوچتے کہ بس ہماری آنکھ ہے تو ہم جس کو چاہے دیکھیں، جیسے چاہے دیکھیں، اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟ ارے بھائی، اگر اس میں برائی کی بات نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ؟ ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور جب نگاہ کو نیچے رکھا جائے گا تو لازم نتیجہ ہے کہ شرمگاہ کی خود بخود حفاظت ہوگی. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے پہلی بات ہی وہ ارشاد فرمائی کہ اگر انسان پہلی بات پر عمل کر لے تو آگے کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنی نگاہ کو نیچے جھکا لے. لیکن بات وہی ہے کہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے، نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور پھر کبھی شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ اچھا ایک دفعہ تو دیکھ لے، پھر تیرا دل بھر جائے گا دیکھنے سے، پھر آگے مت دیکھنا. تو یہ گناہ کا علاج گناہ سے کرتا ہے، گناہ کا علاج گناہ سے کر رہا ہے کہ جہاں نہیں دیکھنا چاہیے وہاں دیکھ رہا ہے. کس لیے دیکھ رہا ہے؟ کہ تاکہ آئندہ نہ دیکھوں. تو یاد رکھیے کہ جب گناہ کا علاج گناہ سے کر رہا ہے تو یہ گناہ کی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہے، اس کی جڑوں کی آبیاری کر رہا ہے. اب وہ گناہ کیسے سے چھوٹے گا؟ اس کا علاج تو مخالفت نفس تھی کہ جب نفس میں دل کے اندر یہ چاہت ہے کہ دیکھ لے، گھور لے، تک لے، اب یہاں اپنے نفس سے کہہ دیتا، اپنے جی سے کہہ دیتا کہ چاہے جان چلی جائے گی لیکن میں نہیں دیکھوں گا، میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اگر دیکھا تو جہنم میں اور نہ دیکھا تو جنت میں. اپنے نفس سے کہنا چاہیے، مکالمہ کرنا چاہیے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ جنت چاہتا ہے، جہنم چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، تکلیف چاہتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایک دیکھنے کی لذت ہے اور ایک نہ دیکھنے کی حلاوت ہے. دیکھنے کی لذت تو وہ ہے جس سے انسان کا جی، انسان کا نفس خوش ہوتا ہے، وقتی لذت ہے. لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے، آگے پھر اور زیادہ بے چینی، بے کلی بڑھ جاتی ہے، پھر اس سے زیادہ دیکھتا ہے، پھر اس سے زیادہ دیکھتا ہے. اور پھر لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں بازار میں ہیں، کہیں دفتر میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، کہیں ٹرین میں ہیں، جہاز میں ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، بس وہ ایک ہوس بھری نگاہ ہے، بس وہ گھور رہے ہیں، تک رہے ہیں. اور اس گھورنے اور تکنے سے انسان کی آنکھ کی جو رونق ہے، اس کا جو نور ہے، اس کی جو کشش ہے، جاذبیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور چہرے جو ہیں وہ پڑے جاتے ہیں، چہروں کے اوپر وہ اثرات نظر آتے ہیں کہ اندر اگر گناہوں کا دھواں ہے اس کے اثرات باہر بھی محسوس ہوتے ہیں، خالی وہ اندر تک محدود نہیں رہتے. تو چہرے پڑے جاتے ہیں کہ آخر چہرے پہ لکھا ہوا کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالی اللہ والوں کو وہ فراست باطنی عطا فرماتا ہے کہ جن کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے، باطنی بصارت جن کے پاس ہوتی ہے، چہروں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ آخر کس چیز کا یہ مارا ہوا ہے، کیا اس کے اوپر جو ہے کس قسم کے اثرات اس کے اوپر ہیں. آپ دیکھ لیجئے، واقعہ آتا ہے نا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا، کہ ان کی مجلس لگی ہوئی ہے مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں. ایک شخص بد نظری کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو خطاب عام سے فرماتے ہیں کہ چہرے پر نظر پڑی، پہچان لیا کہ کس مرض کے اندر یہ مبتلا ہے. اور یہ ایک مرض ہے
ایک انسان کے باطن کا یہ روگ ہے، اور بہتر ہے کہ اس روگ کا علاج کر لینا چاہیے، اس مرض سے نجات حاصل کر لینی چاہیے، ورنہ پھر موت کا جب وقت آتا ہے یہ مرض بہت پریشان کرتا ہے، بہت انسان کو ستاتا ہے، اور اندیشہ ہے کہ کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ یہ کوئی خالی دیکھنا آنکھ تک محدود نہیں ہے، خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی نے خطاب عام سے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگوں کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان تزنیان، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، یہ کان بھی زنا کرتے ہیں، یہ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ بالشہوت کسی کو دیکھنا، نظر شہوت کے ساتھ دیکھنا، اور حرام ہے نظر شہوت کے ساتھ دیکھنا۔ کان کا زنا کیا ہے؟ اس قسم کی گفتگو کا سننا۔ ہاتھوں کا گناہ کیا ہے؟ کسی کو شہوت کے ساتھ چھونا۔ پیروں کا زنا کیا ہے؟ کہ شہوت کی جگہ پر پیروں سے چل کر جانا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا یہ مل بیٹھنا بھائی ایک فکر کے لیے ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں یہ مرض ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اوائل عمری کے اندر، یہ ابتدا کے اندر یہ مرض انسان کو لگتا ہے، اور اگر اس مرض کا علاج نہیں کرتا تو بڑھاپے میں جا کر یہ مرض پریشان بھی بہت کرتا ہے۔ جوانی کے اندر اللہ نے وہ ہمت، وہ قوت اور وہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ انسان آسانی کے ساتھ اس مرض پر غالب آ سکتا ہے، اس کا علاج کر سکتا ہے، اس بری عادت سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں کرتا تو بھائی پھر بڑھاپے میں جا کر پریشان بہت کرتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے خط لکھا، حضرت کے مرید تھے، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی سے اللہ والے سے انسان بیعت ہے، اصلاح و تربیت کا اگر تعلق ہے، تو آج ہم نے اس بیعت کو صرف برکت تک محدود کر رکھا ہے، اور اس کی جو حقیقت ہے آج اس سے ہم غافل ہیں کہ ہم کبھی اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی باطنی کیفیت کو نہیں بیان کرتے، کسی بری حالت کو بیان نہیں کرتے، جس کو میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رنگین رنگین باتیں تو سب بیان کرتے ہیں لیکن سنگین باتوں کو کوئی بیان نہیں کرتا، کہ میری آنکھیں کیسی چلتی ہیں، میری زبان کیسی چلتی ہے، میرا غصہ قابو میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے، میرا رویہ کیا ہے۔ بس ایک برکت کے لیے بیعت کر لی، لوگوں کو بتانے کے لیے بیعت کر لی کہ جی فلاں مشہور زمانہ شخصیت سے میرا تعلق ہے۔ میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہر شخص نے دو اپنے شیخ بنا رکھے ہیں، دو شیخ بنا رکھے ہیں۔ ایک تو وہ شیخ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مشہور زمانہ کوئی شخصیت ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ فلاں سے میں بیعت ہوں، لیکن فرمایا کہ در حقیقت اس نے اپنے نفس کو اپنا شیخ بنا رکھا ہے۔ لوگوں کو بتانے کے لیے تو وہ شیخ ہے، لیکن بات مانتا اپنے نفس کی ہے، شیخ کی بات یہ مانتا نہیں ہے، جو اس کا جی کہتا ہے وہ مانتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو یہی تو وہ نفس ہے، یہی تو وہ جی ہے۔ تو آج اللہ والوں سے بیعت ہو جاتے ہیں، تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور جب اس کی حقیقت سے ہم غافل ہوتے ہیں تو پھر اللہ والوں کی جو برکات ہیں، ان کے جو فیوزات ہیں، اس سے محروم رہتے ہیں۔ ارے وہ برکت تو جب آتی ہے، کب آتی ہے کہ ایک بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا دے دیتا ہے، اور وہ دوا تو استعمال کرتا نہیں، تو شفا کہاں سے ملے گی؟ کیا ڈاکٹر کے پاس یہ جانا صرف نیری برکت کے لیے ہے؟ اسی طرح برکت جب آتی ہے جب آدمی اللہ والوں کی بات مانتا ہے، ان کی کڑوی تجویز کو، اس کڑوے نسخے کو جب عمل کے اندر لے کر آتا ہے، جی نہیں چاہتا، نفس نہیں چاہتا، لیکن اس پر عمل کرتا ہے، خواہش کو پامال کرتا ہے، اللہ والوں کی فیوزات اور برکات منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو بوڑھے شخص تھے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق تھا، حضرت کی خدمت میں خط لکھا، کہا کہ حضرت لکھتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ اس عمر کے حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں، اور قبر کی منزل بھی اب قریب ہے، کیونکہ بڑھاپے کے بعد پھر کس چیز کی امید ہے، اب تو قبر کی منزل قریب ہے، کہ ایک ایسے مرض کے اندر مبتلا ہوں کہ اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے، کہ بد نظری کے مرض میں مبتلا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، اور یہ آخر میں بہت تنگ کرتا ہے۔ کبھی ایسی نوبت بھی آتی ہے کہ انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مؤذن مسجد کے مینار پر چڑھا اذان دینے کے لیے، پہلے زمانے میں اسپیکر کا نظام تو تھا نہیں، پڑوس میں کسی نصرانی کا گھر تھا، اس کی نوجوان بچی پر نظر پڑی، اس کی محبت میں دل گرفتار ہو گیا، کس وجہ سے؟ بد نظری کی وجہ سے۔ نیچے اتر کر آیا، اس کے گھر پہ چلا گیا، کہا جی اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا کہ ارے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا، اور فارم پر ہمارے خنزیر بھی چرانے ہوں گے، فارمنگ بھی کرنی ہوگی۔ کہا جی مجھے منظور ہے، ایمان چلا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، بڑی اس کی نحوست ہے، بڑی اس کی ظلمت ہے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد پاؤں میں چوٹ لگی، کو زخم ہوا، ٹانگ گلنے لگی، تو لڑکی کے باپ نے لات مار کے گھر سے باہر نکالا کہ جا اپنا کام کر، تجھ سے شادی نہیں کرتے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین اور خدام کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے ایک نصرانی لڑکا آ رہا تھا، تو ایک مرید نے کہا کہ حضرت کیا ایسی خوبصورت شکل و صورت والے بھی جہنم میں جائیں گے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے اس کو نظر شہوت سے دیکھا ہے، بد نظری کے ساتھ دیکھا ہے، ان قریب تو اس کی سزا بھگت لے گا۔ قرآن پاک کا حافظ تھا، قرآن بھول گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ان کو فکر تھی، انہوں نے خط اس بات کا لکھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور وہاں بھی مجدد تھے اپنے زمانے کے، مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے علاج تجویز فرمایا کہ جب کسی پر نظر پڑا کرے، اور یہ علاج ان کے لیے تھا، سب کے لیے نہیں، کہ جب کسی پر نظر پڑے تو یہ دیکھا کرو کہ وہ کس عمر کی ہے۔ اگر وہ بڑی عمر کی ہے تو زور زور سے آواز سے کہا کرو، بلند آواز سے یہ کہا کرو یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میری ماں ہے۔ اور اگر تمہاری ہم عمر ہو تو زور زور سے یہ کہا کرو یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری بہن ہے۔ اور اگر وہ چھوٹی عمر کی ہو تو زور زور سے یہ کہا کرو بلند آواز سے یہ تو میری بیٹی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے۔ اور 10 دن اس کے اوپر عمل کرو، اور اس کے بعد پھر مجھے بتاؤ۔ ایک ہفتہ گزرا تھا، دوبارہ خط آ گیا، اور حضرت کو دعائیں لکھی کہ حضرت برسوں کا مرض، جو ایک روگ لگا ہوا تھا، آپ کی برکت اور توجہ سے اللہ نے اس سے پیچھا چھڑا دیا۔ تو یہ اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے، اللہ والے خالی علاج ہی نہیں بتاتے، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان کے نفوس ایسے مجلہ اور مزکہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی سے کسی بھی لمحے غافل نہیں ہوتے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت کی خانقاہ میں، تھانہ بھون میں جن لوگوں نے دیکھا ہے، حضرت کا اوپر ایک حجرہ تھا جہاں پر تصنیف اور تالیف کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ محلے کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا اوپر چلا گیا، بس جیسے وہ بچہ اوپر پہنچا، حضرت اپنا کام چھوڑ کر نیچے تشریف لے آئے۔ آواز دی، مولوی شبیر علی صاحب حضرت کے بھتیجے تھے، خانقاہ کے ناظم تھے۔ آواز دی مولوی شبیر علی، فوراً دوڑے ہوئے، جی بڑے ابا کیا بات ہے؟ کہا کہ جاؤ اوپر جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اوپر گئے، دیکھا کہ محلے کا ایک بچہ ہے اوپر کھیل رہا تھا، پکڑ کر نیچے لے آئے۔ کہا جی بڑے ابا یہ محلے کا بچہ تھا، کھیلتا ہوا اوپر آ گیا۔ کہا یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اوپر کیوں آیا۔ اب اس بات کا فیصلہ کرو کہ کمرہ اوپر تھا، دروازہ نیچے تھا،
کہ دروازے کی کنڈی میں اندر سے بند کروں یا تم باہر سے بند کرو گے؟ کہا جی ہم باہر سے بند کر لیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، مجھے اگر کوئی حاجت ہوئی تو مجھے پریشانی ہوگی کہ باہر سے اگر کون کھولے گا؟ کہا جی اندر سے اگر بند کریں گے تو آپ کو اوپر سے نیچے آنا پڑے گا، تکلیف ہوگی کنڈی کھولنے کے لیے۔ فرمایا کہ مجھے یہ تکلیف گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بے ریش لڑکا میری تنہائی میں، میری خلوت میں، میرے کمرے میں آئے۔ اور پھر فرمایا کہ مولوی شبیر علی غالباً 82-83 سال کی عمر تھی، فرمایا کہ اتنی عمر ہو گئی، اللہ نے اب تک جو ہے وہ بچایا ہے، اللہ نے حفاظت کی ہے، لیکن کہا کہ نفس کا بھروسہ اب بھی نہیں ہے، نفس کا بھروسہ اب بھی نہیں ہے، کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد۔ اور صاحب فرماتے ہیں کچھ بھروسہ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہے، اس نفس سے بدگمان رہنا چاہیے۔ یہ نفس تو برائی کے اندر بھی اپنا معتقد بناتا ہے، یہ نفس تو برائی کی تعویل انسان کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہوئے، حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو بے ریش تھے، چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ فرمایا کہ یحییٰ تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، سبق میں پیچھے بیٹھا کرو، سامنے نہ بیٹھا کرو۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے احتیاط۔ آج تو نامحرموں کے سامنے چلے جاتے ہیں، گھروں میں گھسے چلے جاتے ہیں، کوئی گھروں کے اندر آج بے احتیاط نہیں ہے۔ کس درجے کی بے احتیاطی ہے، اور رہی صحیح تباہی سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ یہ احتیاط اور تقویٰ کا معیار آپ دیکھیے کہ تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، پیچھے بیٹھا کرو، سامنے نہ بیٹھا کرو۔ پھر ایک مدت گزر گئی، ایک مرتبہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں دھوپ میں کھڑے تھے، ان کے سائے پر جب نظر پڑی تو دیکھا کہ چہرے پر داڑھی ہے، تو سائے پر جب دیکھا کہ داڑھی ہے تو حضرت گنگوئی نے پوچھا کہ یحییٰ تمہارے چہرے پر داڑھی آ گئی؟ کہا کہ جی حضرت داڑھی تو آ گئی، کافی دن ہوئے۔ کہا کہ اچھا اب سامنے بیٹھا کرو۔ اب تقویٰ دیکھیے کہ اتنا عرصہ گزر گیا لیکن چہرے پر نظر ڈالنے کی نوبت نہ آئی۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے احتیاط۔ اور آج اس سوشل میڈیا کی لعنت نے آج خلوتوں کو ناپاک کر دیا ہے۔ آج ہر جیب کے اندر یہ موبائل فون موجود ہے، جو اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آج ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، آج ہماری نسلوں کو بے راہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نام کا مسلمان تو رہے لیکن یہ کام کا مسلمان نہ رہے، کیونکہ جب آدمی کی حیا چلی جاتی ہے پھر وہ کچھ بھی کر گزرے، اسے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں، ہر آدمی اپنا اندازہ کر سکتا ہے اپنا، اور یہ موبائل تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس سے بہت سی باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ اسمارٹ فون جو ہے ہر آدمی کی جاسوسی بھی کر رہا ہے، اس کی ہر جگہ کی لوکیشن کو بھی محفوظ کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، ساری اس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ پھر اس کے اسکرین ٹائم کو بھی وہ محفوظ کر رہا ہے کہ کتنی دیر یہ اس اسکرین پر رہتا ہے۔ ہر آدمی اپنا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا اسکرین ٹائم کتنا ہے، 24 گھنٹے کے اندر کتنا وہ اسکرین کو دیکھ رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ پھر ذرا اس سے موازنہ کر کے، اس اسکرین ٹائم سے موازنہ کر کے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کتنا وقت اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے، کتنا وقت ذکر و تلاوت کے اندر گزر رہا ہے۔ اور نوبت یہاں تک آ چلی ہے، اس لعنت کی وجہ سے آج گھروں کے اندر بوڑھے ماں باپ موجود ہوتے ہیں، انہیں خدمت کی ضرورت ہے، 2 گھڑی اولاد کے پاس وقت نہیں ہے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ان سے 2 گھڑی بات کر سکے۔ آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ ارے بھائی یہ موبائل اور یہ اس کا استعمال تجھے کیا دے گا کہ 2 گھڑی اگر بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھ جائے گا، محبت سے ان کے چہرے پر نظر ڈالے گا، ہر نظر پہ اللہ تجھے حج کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر ان ماں باپ کی دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ کی دعا ایسی ہے
کہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، وہ ماں باپ کی دعا ہے کہ جب یہ ماں باپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو پھر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اور بہت سی مصیبتیں، بہت سی پریشانیاں اس وجہ سے ٹل جاتی ہیں کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سی مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں، آفات و بلیات ٹلتی رہتی ہیں، اور جب وہ سائے اڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ارے میں تو سمجھتا تھا کہ میرے اندر کوئی خوبی تھی، کمال تھا، پتہ چلا کہ یہ گھر میں بوڑھے موجود تھے، ان کی برکت تھی، نہ معلوم کتنے مصائب اور مصیبتوں سے میں بچا ہوا تھا، اور اب مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو گیا۔ ایک شخص نے مجھے خود کہا، کہنے لگے کہ جب تک میری ماں زندہ تھی میرے تین کاروبار تھے، اور ماں کا جب انتقال ہوا ایسا لگا کہ ماں کے ساتھ میری خوشیاں بھی چلی گئیں، اب یہ نوبت ہے کہ گھر کی خواتین بھی کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے۔ تو کس کی برکت تھی؟ اس ماں کے وجود کی برکت تھی۔ اس لیے اپنے بڑوں کی قدر کرنی چاہیے، اس لعنت کے اندر مبتلا ہو کر اپنے بڑوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی خدمت کر لو گے بھائی، جتنی دعائیں لے لو گے، یہ دعائیں کام آنے والی ہیں۔ آج کس درجے بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اس سوشل میڈیا کی لعنت نے بے حیائی کے دہانوں کو کھول دیا ہے، ناجائز تعلقات کے دہانوں کو کھول دیا ہے، کہ شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، لیکن ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے۔ نوجوان بچے بچیاں اس لعنت کے اندر مبتلا، اور پھر اپنی تنہائیوں کو، خلوتوں کو ناپاک کرتے ہیں۔ ذہن کے اندر یہ تصور ہے کہ جی تنہائی ہمیں کون دیکھ رہا، ہمیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ ارے کوئی کیسے نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کہتا علم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی نظر سے تو پوشیدہ نہیں ہے، تجھے یہ دھوکہ کیسے لگا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں؟ اس لیے سوچنا چاہیے۔ اور پھر انسان اس نشے کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب اس کے اوپر وہ ریسرچ اور وہ تحقیقات آ رہی ہیں سائبر ایڈکشن کے نام سے، کہ اس کی تباہی اور بربادی کتنی پھیل رہی ہے، لوگوں کے اندر کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، کتنی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، رشتوں کے اندر کمزوری آ رہی ہے، لوگوں کے کنیکشن تو بڑھ رہے ہیں لیکن ریلیشن تباہ ہو رہے ہیں۔ پھر خوشی کہاں سے ملے گی؟ ارے خوشی تو وہ ملتی ہے کہ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر بڑے بوڑھے بچے سب بیٹھ جاتے تھے اور بڑے باتیں کرتے تھے، اپنی باتوں کو منتقل کرتے تھے، اپنی زندگی کے تجربات بتاتے تھے، اور چھوٹے اس سے سیکھا کرتے تھے۔ آج تو سارا ماحول ختم ہو کر رہ گیا، آج چھوٹوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ایک بد نظری کا بہت بڑا آلہ آج ہماری جیب کے اندر بھی موجود ہے۔ اب بد نظری کرنے کے لیے کہیں گھر سے باہر جانا نہیں پڑتا، آج یہ جیب کے اندر موجود ہے، جب اسے کھولا کوئی نہ کوئی بے حیائی کی چیز سامنے آ گئی، اور لوگ بڑے شوق سے ایسی چیزوں کو فارورڈ بھی کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ارے بھائی انسان ایمان والا بندہ، مومن، اسے تو برائی کو مٹانا چاہیے، خیر کو پھیلانا چاہیے۔ یہ کیسا انسان ہے کہ بے حیائی کی کوئی اس کے پاس پوسٹ آ گئی، کوئی ویڈیو آ گئی، اور اسے 50 جگہ آگے فارورڈ کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو برائی کو پھیلا رہا ہے بجائے اس کے کہ برائی کو مٹانے والا ہوتا۔ تو اس لیے یہ ایک لعنت ایک ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، اور جب اس کا استعمال کثرت سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس نشے کے عادی اور ایڈک ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر انسان اس کو برا نہیں سمجھتا، اور جب برا نہیں سمجھتا تو توبہ کی توفیق کس طرح سے ہو؟ تو یہ انسان کی جو آنکھ ہے بظاہر اس سے سامنے کی طرف دیکھتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیطان کے زہر آلود 2 تیروں میں سے یہ 2 تیر ہیں، زہر آلود تیر ہیں، کہ بظاہر یہ سامنے کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن وہ تیر جو ہیں وہ اس کے دل کو گھائل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح نظر بالشہوت حرام ہے، اسی طرح سے نظر حقارت بھی حرام ہے، نظر تعلی بھی حرام ہے۔ میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ نہ اپنے پر تعلی کی نظر ہو، نہ دوسرے پر حقارت کی نظر ہو، اپنے پر بڑائی کی نظر نہ ہو۔
کیونکہ جس گھڑی انسان کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے، اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی کسی خوبی کو، کسی کمال کو وہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خوبی ہے، کمال ہے، کوئی مال و دولت ہے، کوئی منصب ہے، کوئی حسب نسب ہے، اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے۔ اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے پر تعلی کی نظر کیسی، بڑائی کی نظر کیسی؟ جس گھڑی میں انسان کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے، اپنی کسی بڑائی پر، کسی کمال کے اوپر ہوتی ہے، عین اس گھڑی میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کی نظر میں یہ مردود ہوتا ہے۔ اور ایک ساعت کا جو عجب ہے کہ ایک گھڑی اپنے کو کچھ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، ایک ساعت کا عجب 70 برس کی عبادت کا ناز کر دیتا ہے۔ تو کبھی اپنے اوپر تعلی کی نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔ اللہ نے کوئی کمال دیا ہے، کوئی مال و دولت دیا ہے، ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، عاجزی کو اختیار کرو، انکساری کو اختیار کرو، لیکن اپنے اندر کسی بڑائی کو پیدا نہ کرو، کوئی اترانا پن تمہارے اندر نہ آئے کہ جی میں ایسا، میں ایسا۔ اور اسی طرح دوسرے پر حقارت کی نظر مت ڈالو۔ حقارت مطلب یہ کہ اپنے کو عظیم سمجھنا اور دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، تو یہ حقارت کی نظر یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اللہ نہ کرے انسان کسی آزمائش اور امتحان کے اندر مبتلا ہو جائے کہ بھئی اگر کسی انسان کے اندر اگر بڑائی پیدا ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہے؟ یا تو مال و دولت کی وجہ سے ہے، یا کوئی حسب نسب کی وجہ سے ہے، یا کسی منصب کی وجہ سے ہے، یا کوئی اور کمال اسے حاصل ہے، تو ظاہر ہے کہ جس ذات نے وہ نعمت اسے دی ہے، جو ذات وہ نعمت دینے پر قادر ہے، وہ ذات نعمت کے چھین لینے پر بھی قادر ہے، اسے واپس لے لینے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے کبھی کسی بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ معاشرے کے اندر ایسے گرے پڑے ہوتے ہیں کہ جن کا معاشرے کے اندر کوئی عزت اور احترام نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی محفل میں اگر وہ جائیں انہیں عزت کی جگہ پہ نہ بٹھایا جائے، کسی تقریب کے اندر انہیں نہ بلایا جائے، کہیں پر وہ نکاح کا پیغام دیں ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں اللہ پر لازم ہے ان کی قسم کا پورا کرنا۔ اس لیے کبھی کسی بھائی مسلمان کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کبھی کسی کے ساتھ نفرت اور حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ بھائی سائل کو دھتکارو مت۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تمہیں دینا ہے تو دے دو، اگر نہیں دینا تو تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم اس آنے والے کو دھتکار دو، دھکے لگا دو۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص مالدار آدمی تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، کوئی سائل، کوئی فقیر آ گیا، یہ دروازے پر گیا اور جا کر اسے ڈانٹا اور اسے دھتکارا اور پھر اندر آ کر بیٹھ گیا، کھانا کھا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے حالات بدلنا شروع ہوئے، تجارت میں خسارہ آنا شروع ہوا، نوبت یہاں تک آئی کہ تجارت تباہ ہو گئی، مکان بک گیا۔ بیوی سے کہا کہ بھائی میں تجھے اب نہیں رکھ سکتا، بہتر ہے کہ تو مجھ سے طلاق لے لے، کسی اور سے نکاح کر لے۔ بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کسی اور کے نکاح میں چلی گئی۔ اب اس کی یہ بیوی ایک مرتبہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، اسی طرح کا منظر تھا۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، اس نے بیوی سے کہا کہ جا یہ کھانا اٹھا اور باہر کو سائل ہے اسے جا کر یہ کھانا دیا۔ یہ بیوی دروازے پر کھانا دینے کے لیے گئی، کھانا دے کر جب واپس آئی تو روتی ہوئی واپس آئی۔ پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ اس نے کچھ کہہ دیا، کوئی چھیڑ دیا، کوئی بات ہو گئی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ شخص جو دروازے پر آیا تھا یہ میرا پہلا شوہر تھا۔ ایک مرتبہ میں اسی طرح اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، دروازے پر ایک سائل آیا تھا،
اس نے جا کر اسے دھکے دیے تھے، دھتکار دیا تھا، اس کے بعد سے اس کے حالات بدلنا شروع ہوئے، اس نے مجھے بھی طلاق دی اور میں تمہارے نکاح کے اندر آ گئی، آج اس حال میں ہے کہ یہ دروازے پر آ کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اب اس کے شوہر نے کہا کہ وہ جو تمہارے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا، جس کو دھکے دیے تھے، وہ میں ہی تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی عبرت کی بات ہے کہ اس کا تجارت، کاروبار سب ختم، اور اس کی بیوی بھی اس شخص کو مل گئی کہ جس کو دھکے لگائے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ بھائی ڈرنا چاہیے، کسی کے ساتھ نفرت کا، حقارت کا کبھی برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھو۔ اور ہمارے یہاں بیعت کے وقت یہ نصیحت کی جاتی ہے، ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے بیعت کے وقت کہ اللہ کی تمامی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر اور گھٹیا سمجھو، اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھو، تاکہ تمہارے اندر کوئی بڑائی پیدا نہ ہو، عجب پیدا نہ ہو۔ کیونکہ یہ بڑائی اور عجب ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، اور انسان تو بہت کمزور ہے، یہ کسی آزمائش کا تحمل نہیں کر سکتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے، آزمائش آ جائے، ارے کیسے اس سے بچ سکتا ہے؟ آسان سا راستہ یہی ہے کہ بھائی عاجزی کو اختیار کرے، اللہ کے سامنے ڈرتا رہے، لرزتا رہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو انسان کی نگاہ ہے، جس نگاہ سے یہ بد نظری کرتا ہے اور پھر اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا، تو پھر اسے توبہ کی توفیق کس طرح سے ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ نے آنکھ کیا اس لیے دی ہے کہ اس آنکھ سے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے حقارت کا برتاؤ کرے، نفرت کا برتاؤ کرے، یا کسی کو نظر شہوت کے ساتھ دیکھے، حرص و ہوس کی نگاہ سے دیکھے۔ اور صاحب نے فرمایا کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے، اور جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو آج تو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے اور اس کی قبر کو کھول کر تجھے دکھایا جائے کہ سب سے پہلے انسان کی قبر میں آنکھیں بہہ جاتی ہیں، پھر یہ چہرے کا گوشت سب سے پہلے جاتا ہے، یہ چہرہ جس پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، سب سے پہلے یہ چہرہ جو ہے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ تجھے اس وقت اگر یہ دکھایا جائے تو حقارت سے اپنے چہرے کو پھیر لے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک مرید تھا، حضرت نے دیکھا کہ خانقاہ میں خادمہ جو کام کرنے والی ہے اس کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، اور اللہ والے پہچان لیتے ہیں کہ اس کی نظر میں امانت ہے یا خیانت ہے، کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت نے اس خادمہ سے فرمایا، کہا کہ بیٹی تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے، کسی کا ایمان بچ جائے۔ اس نے کہا حضرت جیسے آپ کہیں۔ اسے حضرت نے جلاب کی دوائی دی، کہا کہ یہ دوائی کھا لے اور تجھے جو جلاب آئیں گے، دست آئیں گے، اسے ایک بڑے پرات میں، ایک بڑے برتن میں، تسلے تھال میں جمع کر لینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب اس نے دوائی کی، اس کے پیٹ سے پانی نکلنا شروع ہوا اور وہ جمع کرتی رہی۔ پھر حضرت نے کہا کہ اب ذرا اس کے سامنے سے گزر جاؤ، کیونکہ جسم کا جب پانی نکلا تو چہرے کا جو رنگ روپ تھا وہ رخصت ہو گیا، کشش وہ چلی گئی۔ اب جو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو بڑی حقارت سے نظر کو پھیر لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ وہ جو ذرا نجاست ہے نا وہ اٹھا کر لے آؤ۔ وہ اٹھا کر لائی تو اس نوجوان سے کہا کہ دیکھ، جب تک یہ نجاست اس کے جسم میں تھی اس وقت تک تو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا تھا، اور جب یہ نجاست اس کے جسم سے نکل گئی تو تو نے حقارت سے نظروں کو پھیر لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تو اس پر عاشق نہیں تھا، اس نجاست کے اوپر تو عاشق تھا، یعنی اسے اس کی حقیقت بتلا دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ اور مجھے یاد آیا کہ ایک عورت حضرت کی خدمت میں آئی اور پردے سے بیٹھ کر اس نے بات کی۔ اس نے کہا کہ حضرت میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے تو کرنے دو دوسری شادی۔ اب اس عورت نے کہا کہ حضرت اگر شریعت مجھے اجازت دیتی
اور میں اپنے چہرے کا حجاب ہٹاتی اور اپنے چہرے کا حجاب ہٹا کر آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی، اور پھر میں آپ سے پوچھتی کہ جس کی ایسی خوبصورت بیوی ہو، حسین و جمیل بیوی ہو، تو اس کو زیبا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھے؟ یعنی ایک عورت بھی غیر کی شرکت کو گوارا نہیں کر رہی، تو اللہ کسی غیر کی شرکت کو کیسے گوارا کرے گا؟ ایک عورت بھی کسی غیر کی شرکت کو گوارا نہیں کر رہی، آپ اندازہ لگائیے۔ تو جب اس عورت نے یہ بات کہی کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی میں اپنا حجاب ہٹاتی، اپنا چہرہ آپ کو دکھاتی، پھر آپ سے پوچھتی کہ جس کی ایسی حسین و جمیل بیوی ہو، اس کو زیبا ہے کسی اور کی طرف وہ دیکھے؟ بس یہ سنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ غشی آئی، بے ہوش ہو گئے۔ وہ عورت تو اٹھ کر چلی گئی۔ خدام آئے، حضرت کو جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، پوچھا کہ حضرت کیا بات ہوئی؟ کہا تم نے سنا نہیں اس عورت نے کیا کہا؟ کہا جی اس عورت نے تو یہی کہا کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی میں اپنا حجاب ہٹاتی، اپنا چہرہ دکھاتی، پھر آپ سے پوچھتی کہ جس کی ایسی بیوی ہو اس کو زیبا ہے کسی اور عورت کی طرف وہ دیکھے؟ کہا کہ ہاں یہی تو بات ہے، اور اللہ والے انہیں اللہ کی بڑی معرفت حاصل ہوتی ہے، ہر بات سے نصیحت کا کوئی نہ کوئی حصہ نکال لیتے ہیں، ہر بات سے کوئی نہ کوئی نصیحت کا نقطہ وہ نکال لیتے ہیں۔ بات سے بات یاد آ جاتی ہے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے سرتاج ہیں، ایک مرتبہ دہلی کی چاندنی چوک سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، کوئی مداری قسم کے لوگ پہلے ہوتے تھے، مجمع لگاتے تھے، کوئی تماشا دکھاتے تھے، تو حضرت نے کہا دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے۔ تو حضرت جب قریب گئے تو دیکھا کہ وہ کچھ کلام پڑھ کے سنا رہا ہے، اور وہ کلام حضرت کا نعتیہ شعریہ کلام تھا جس کا نام نالہ غمناک تھا۔ تو وہ کلام پڑھ کر حضرت کا کلام اس مجمع میں سنا رہا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ صاحب کلام بھی یہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور غلط سلط پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا وہی معرفت والی بات، فرمایا کہ وہ میرا کلام پڑھ رہا تھا، غلط سلط بھی پڑھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے مزہ آ رہا تھا کہ میرا کلام مجمع میں پڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ معاً میرا ذہن اس طرح منتقل ہوا کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہوں گے کہ ایک مخلوق کا کلام پڑھ رہی ہے، اور اسے اس کلام کے پڑھنے میں، غلط پڑھنے میں بھی مزہ آ رہا ہے، تو جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ یہ ہے معرفت کی بات۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ جب اس عورت نے یہ بات کہی تو میرا ذہن دوسری طرف منتقل ہو گیا کہ یہ بات یہ عورت نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر اس دنیا کے اندر ممکن ہوتا میں اپنے سارے حجابات ہٹاتا، اور سارے حجابات ہٹا کر پھر میں اپنا دیدار تجھے کراتا، اور اپنا دیدار کرا کر پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ جس کا ایسا رب ہو اس کو زیبا ہے وہ کسی اور کی طرف دیکھے؟ تو فرمایا کہ میرا ذہن اس طرح منتقل ہوا، اور جب اس طرح منتقل ہوا تو غشی طاری ہوئی اور بے ہوش ہو گئے کہ جس کا ایسا رب ہو پھر اسے زیبا ہے کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھے۔ اور بھائی جس نظر میں پاکیزگی اور پارسائی ہوگی نا، تو قیامت کے دن وہی اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت رکھے گا، اللہ کی دیدار کی صلاحیت اسی آنکھ میں ہوگی جو آنکھ یہاں پر نامحرم سے، نظر شہوت سے اپنے آپ کو بچانے والی ہوگی، اس کے اندر وہ صلاحیت ہوگی کہ وہاں پر اللہ کا دیدار کرے گی۔ اور یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی نگاہ کو روک لے، نظر شہوت سے موقع تھا، دیکھ سکتا تھا لیکن نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ ناراض ہوگا اس لیے نہیں دیکھا، نظر کو جھکا لیا۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنی نظر کو روک لیا، نظر کو جھکا لیا، اللہ اسے باحلاوت عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ عبادت کی لذت اور حلاوت جسے یہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا، اللہ وہ لذت اور حلاوت اسے عطا فرمائے گا۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔
آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ زبان کا استعمال بھی غلط ہے، زبان میں بھی بے احتیاطی، نظروں میں بھی بے احتیاطی، سننے میں بھی بے احتیاطی، کہ کہیں اگر غیبت نہیں کرتے تو غیبت سن لیتے ہیں۔ ارے بھائی، غیبت کا کرنا جیسے حرام تو سننا بھی حرام۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات جب اندر جاتے ہیں، اس کی ظلمت اور کدورت اندر جاتی ہے، تو پھر یہ دل آشنا کس طرح سے ہو اس عبادت کی لذت کا، اس سجدوں کی لذت کا، اس مناجات کی لذت کا۔ اور اس کی مثال یہ ہے جیسے بخار کا مریض، کتنا ہی لذیذ اسے کھانا کھلا دو، لذیذ سے لذیذ غذا اس کے سامنے رکھ دو، خوشبو والی لذیذ غذا، یہ کہتا ہے کڑوی ہے، پھیکی ہے، تو وہ کھانا تو کڑوا اور پھیکا نہیں ہے، وہ تو لذیذ ہے، خوشبو والا ہے، لیکن اس کے اندر خرابی ہے۔ کھانا تو صحیح ہے، اسی طرح عبادت کی اپنی لذت ہے، اپنی حلاوت ہے، اس کی اپنے انوار ہیں، لیکن ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہو رہی کہ ہمارے اندر گناہوں کا بخار ہے، ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور جب یہ گناہوں کا بخار اندر سے نکلے گا تو پھر ہمیں لذت اور حلاوت بھی آنے لگے گی، پھر ہمیں مزہ بھی آنے لگے گا، اور وہ لذت اور حلاوت ایسی ہوگی کہ پھر انسان کبھی نیکی کو چھوڑے گا نہیں، اللہ کے ذکر کو چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی انسان کا نفس ہے، اس کے اندر میلانات ہیں، اس کے اندر تقاضے ہیں۔ اب ان میلانات اور تقاضوں کا مقابلہ کس طرح سے کرے؟ ہمت اور ارادے کے ساتھ کرے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جس کے لیے برسوں مجاہدے کیے، اگر وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی تو پھر اتنے برسوں ہمیں مجاہدے نہ کرنے پڑتے، اتنی مشقت نہ برداشت کرنی پڑتی، لیکن وہ ذرا سی بات بتائی نہیں کہ وہ ذرا سی بات کیا تھی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ذرا سی بات حضرت نے اپنی اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے نہیں بتائی، لیکن میں اپنی کم ظرفی سے بتا دیتا ہوں۔ اور وہ ذرا سی بات جو حاصل تصوف ہے، اس تزکیہ اور تصوف کا حاصل ہے، فرمایا کہ وہ ذرا سی بات یہ ہے کہ جب کسی نیکی کا موقع ہو، ہمت کر کے اس نیکی کو ادا کرنا، اور جب کسی گناہ کا موقع آ جائے، ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ بس یہ حاصل تصوف ہے۔ سارے تصوف کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ نیکی کے موقع پر ہمت کر کے نیکی کو کرنا، اور گناہ کے موقع پر ہمت کر کے گناہ سے بچنا۔ اور ہمت کہیں بازار سے خرید کے نہیں لانی پڑتی، ہمت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اسے استعمال میں لانا پڑتا ہے، اور جتنا انسان اس ہمت کو استعمال کرتا جاتا ہے نیکی کے کرنے میں، گناہ سے بچنے میں، وہ ہمت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بوڑھا آدمی فجر کی نماز میں پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، نوجوان بستر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا چیز ہے کہ بظاہر جسمانی اعتبار سے تو بوڑھا ہے، لیکن اس کی ہمت جوان ہے، کہ وہ جوانوں سے زیادہ باہمت ہے کہ اٹھ جاتا ہے، اس کی ہمت اسے لے آتی ہے، اس کے جسم میں چاہے وہ طاقت نہیں ہے، لیکن ہمت ہے کہ اسے اٹھا کر لے آتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اپنی ہمت کو استعمال کریں، استعمال کرنے سے یہ ہمت بڑھتی ہے۔ آپ دیکھ لینا کہ جسمانی طور پر بھی اگر آدمی، اور خاص کر آج یہ سوشل میڈیا اور یہ بچے کارٹون اور ڈرامے اور اس پر جو اس پر گیم جو کھیلتے ہیں بچے بیٹھ کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بیماریاں آ رہی ہیں۔ ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اسپائن، جو 70-80 سال میں جا کر بھی نہیں جھکتی، آج 12-12 سال کے بچوں کی ہڈیاں بینڈ کھا رہی ہیں۔ یعنی کس وجہ سے؟ کہ انہیں اپنی جسمانی صلاحیت کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے آج ان کے جسم کے اندر نقص اور خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تو استعمال کرنے سے صلاحیتیں بڑھتی ہیں، استعمال کرنے سے صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ تو ہمت کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ وقت ہو گیا، اس لیے ہمیں اپنی ہمت کا استعمال کرنا چاہیے، نیکی کے کرنے میں بھی اور گناہ سے بچنے میں بھی، اور اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اور جب اللہ سے بندہ مدد طلب کرتا ہے، ارے ابھی دل میں اس مدد کا ارادہ ہی کرتا ہے، اس سے پہلے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ پھر یہ نیکی نہیں کرتا، اللہ اس سے نیکی کرا دیتا ہے۔ پھر یہ گناہ سے نہیں بچتا، اللہ اس سے گناہ سے بچا دیتا ہے۔ مولانا روم نے فرمایا نا، گرچہ رکھنا نیست عالم راہ پدید، خیرہ یوسف وار می آیت دوید،
کہ اگر تمہیں دنیا میں بچنے کا کوئی روزن اور کوئی سوراخ اگر نظر نہیں آتا، کہتے نا آج ماحول ایسا ہے کیسے گناہ سے بچیں، تو وہاں بھی یوسف علیہ السلام کے لیے بچنے کا کوئی موقع نہیں تھا، کہ وہ ایسی جگہ تھی کہ تالے پر تالے تھے، کمرے کے اندر کمرہ تھا، دروازے بند تھے، لیکن اللہ کی مدد پر اس کے پر بھروسہ اور یقین تھا کہ جتنا میں اپنا حصے کا کام کر سکتا ہوں اتنا تو مجھے کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنے حصے کا بھی کام نہیں کر رہے، پھر سوچتے کہ معجزہ ہو جائے، ایسے معجزے نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے بھروسے پر دوڑ لگا دی، پھر کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آ گئی، تالے ٹوٹتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ تو جب ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اس سے پیشتر اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی مدد کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ارے گناہ سے بچنے کا ارادہ تو کرو، جب ارادہ ہی نہیں کرتے تو مدد کہاں سے آئے گی؟ اس لیے یوسف مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بچنے کا کوئی روزن اور سوراخ بھی نظر نہیں آتا تو یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑ تو لگا کر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو بھائی ہمیں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تقویٰ کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور اس دل کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہے، یہ ناجائز محبتوں کے لیے نہیں ہے، شہوات اور لذات کے لیے نہیں ہے، یہ دل تو اللہ کی آماج گاہ ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر مکان کا ایک مکین ہوتا ہے، اور یہ دل بھی ایک مکان ہے، اور اس مکان کے جو مکین ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو دیکھنا چاہیے اس مکان کے اندر مکین بھی موجود ہے یا نہیں، یا اس کا غیر موجود ہے۔ کیونکہ جب کسی تصویر کو انسان دیکھتا ہے، کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، وہ تصویر دل پہ چھپ جاتی ہے، وہ تصویر دل پہ چھپ جاتی ہے۔ تو جہاں پہ یہ بتوں کی تصویریں ہوں گی پھر وہاں پہ اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا غیر جہاں پہ ہوگا پھر وہاں پہ اللہ کیسے ہوگا؟ اس لیے اس دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کرنا چاہیے، اللہ کی یاد کے لیے خالی کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کی وعید اور اس کے عذابوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے دیکھا تو یہ سزا ہے، یہ پکڑ ہے، میں اس سزا کا تحمل نہیں کر سکتا، اور پھر اپنے نفس پر کوئی جرمانہ مقرر کرنا چاہیے کہ اگر ایک دفعہ بد نظری کی 20 رکعت نفل پڑھے، کوئی ایک معقول رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تاکہ نفس کے اوپر بوجھ آئے، تاکہ اس عادت بد سے نجات ملے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، ہمت دے، اور بری عادات سے اللہ ہمیں بچائے، نظروں کی پاکیزگی بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور نظروں کی خیانت سے اللہ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما،
رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیکی اور طاعت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، گناہوں سے بچنا یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ اپنی تائید و نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ ہمت کو استعمال کرنے والا بنا۔ یا اللہ بغیر تیری تائید و نصرت کے نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ آنکھوں کی خیانت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ زبان کی خیانت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ دل آپ نے اپنے لیے بنایا، ہم نے آپ کے غیر کو دل میں بسایا۔ اے اللہ اب تو ہم تیرا بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اس دل کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اس دل کو اغیار سے خالی فرما، اپنی یاد سے آباد فرما، اپنی محبت اور معرفت سے لبریز فرما۔ اے اللہ خلق خدا کا اکرام کرنے والا بنا۔ اے اللہ بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے عیوب کا ہمیں استحضار نصیب فرما، عجب اور خود پسندی سے ہماری حفاظت فرما، نظر تعلی سے ہماری حفاظت فرما، نظر حقارت سے ہماری حفاظت فرما، نظر شہوت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر تکبر سے، بڑائی سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے یا اللہ ہمارے دلوں کو خالی فرما، دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما، اچھے اخلاق سے ہمارے قلوب کو مزین فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین، ان کے متعلقین، اہل خانہ، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما، علم و عمل میں خیر و برکت فرما، روزی روزگار میں خیر و برکت فرما، یا اللہ گھر بار میں خیر و برکت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہر ابتلا اور آزمائش سے حفاظت فرما، ہر قسمی نعمتوں کی حفاظت فرما، نعمتوں میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ جو مانگا یا اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ہمارے اس مل بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے یا اللہ ہماری اصلاح فرما، اصلاح آسان فرما، قلوب کا تزکیہ فرما، اپنے اکابر سے یا اللہ صحیح تعلق ہمیں عطا فرما، اپنے اکابر کے تعلق کی قدردانی عطا فرما، اور اس کی حقیقت کو پہچاننے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ، تصفیہ فرما، تخلیہ فرما، اپنی محبت سے اسے آباد فرما، ناجائز محبتوں سے خالی فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا